بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ محترم سامعین اکرام، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کرنا، نیک لوگوں کے فیوز و برکات حاصل کرنا، یہی بس آج کی گفتگو ہے، اور یہ 2 حصوں کے اندر ہوگی۔ ایک حصہ اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر بھی آئے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ پاک نے الناس کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بعض صورتوں کے آغاز کے اندر یا ایہا الناس کا لفظ ہے، تو اللہ پاک نے یا ایہا الناس نہیں کہا، بلکہ یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، اے ایمان والو۔ آمنو ایمان والے، جس انداز میں اللہ پاک نے بقیہ احکامات نازل فرمائے، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، یا دیگر احکامات اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور دوسرے مرحلے میں ارشاد فرمایا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کرو، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو۔ اور یہ نیک لوگ جن کو رب ذوالجلال نے صادقین کا لفظ استعمال فرمایا، سچے لوگ جو ایمان کے اندر بھی سچے ہیں، پکے ہیں۔ تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ آج کل ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہے تو آپ کا نظریہ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے، محلے والے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے، برادری والے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اسی انداز میں رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے، یا دوست و احباب کیا کہیں گے۔ گویا کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اور جس سے ڈرنا ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ڈرنے کا مقام اللہ ہے، اللہ سے ہر بات کے اندر ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرے مرحلے میں اللہ سے ڈرنے کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، یہ میری بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ 11واں سپارہ اور 11ویں پارہ کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے لوگ سے مراد کیا؟ جو نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، جن کی شب و روز اللہ کی عبادت و ریاست کے اندر یہ سارے مرحلے گزرتے ہیں، ان لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ سچے بھی اور صالحین بھی، اور ان سے مراد نیک بندے ہیں۔ اور یہ نیک بندے، جب ہمارا تعلق نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہی نیک بندے ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گے، آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہی نیک لوگ جب ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
اللہ پاک ان نیک لوگوں کے تصدق سے ہمارے اوپر دنیا کے اندر بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رب ذوالجلال رحمت فرماتا ہے۔ اب نیک لوگوں کی مثال، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مثال جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے محبوب نے جو مثال دی، اس مثال کو بتانے کے بعد پھر اگلے مرحلے کے اندر میں آؤں گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے کے بارے میں ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ نیک بندے کے بارے میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، نیک بندے کی مثال اس کستوری کا بنڈل اٹھانے والے کی طرح ہے جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے۔ کستوری ایک خوشبو ہے جو پہلے وقتوں کے اندر ہرن کے نافہ سے نکالی جاتی تھی۔ جو ہرن ہوتا تھا، نر ہرن، اس کے نافہ کے اندر اللہ پاک نے ایک چربی کی پوٹلی بنا کے رکھ دی ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے خوشبو پیدا کر دی ہے۔ وہ قادر کریم ہے، چاہے تو چربی کے اندر خوشبو پیدا کر دے، چاہے تو جس انداز سے پھولوں کے اندر خوشبو پیدا کر دے، وہ قادر کریم ہے۔ اور یہ کستوری بہت مہنگی ہوتی ہے۔ خوشبو جو اصل کستوری ہے ہرن کے نافہ سے نکلتی ہے، تھوڑی سی پوٹلی چربی کی ہوتی ہے، اصل وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ملانے کے بعد اس کے اندر کئی طرح کی ملاوٹ کرتے، کئی طرح کی ملاوٹ کرنے کے بعد اس کو پھر فروخت کرتے ہیں۔ اور یہ نر ہرن جب اپنے وجد کے اندر آتا ہے تو پھر رات کے وقت یہ اپنی ناف پہاڑ کے اوپر رگڑتا ہے یا کسی کے اوپر، تو پورے جنگل کے اندر مہک پیدا ہو جاتی ہے، خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس انداز میں چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹی کے اندر پھول پیدا کر کے وہاں سے خوشبو پیدا کر دے۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، نیک بندے کی مثال اور برے بندے کی مثال۔ نیک بندے کی مثال اللہ پاک نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کستوری والے کی طرح ہے۔ کستوری والا کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو اس کی 3 حالتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی حالت، جب کستوری والے کے پاس جائے گا تو کستوری والے کے پاس جب بیٹھے گا تو اس کا دل چاہے تو اس کو مفت دے دے، پہلی حالت اس کو بطور تحفہ دے دے۔ اور دوسری حالت، اگر وہ بطور تحفہ نہیں دے سکتا، اس کے اندر سخت نہیں، غریب آدمی ہے، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ کیا کرے گا جو اس کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہے، یا تو قیمتاً اس کو دے گا یا انکار کر دے گا، میں نہیں دے سکتا، یا قیمتاً اس کو دے گا۔ جب قیمتاً اس کو دے گا تو پھر بھی کستوری والے سے نفع ملے گا۔ اور تیسری حالت، وہ بیچتا بھی نہیں، فروخت بھی نہیں کرتا اور مفت بھی نہیں دیتا، تو پھر تیسری حالت کیا ہے؟ جب بندہ کستوری والے کے پاس بیٹھے گا، اس خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، تو جب تک بیٹھا رہے گا اس کو بھی خوشبو پہنچتی رہے گی، بغیر محنت کے، بغیر قیمت کے۔ اور جب اٹھے گا تو اس کے کپڑوں کے اندر بھی کستوری کی مہک آٹومیٹک آ جائے گی۔ جب خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کو اگر نہ خریدے یا نہ خریدے، تیسری حالت بن خریدے اس کے کپڑوں کے اندر بھی کستوری کی خوشبو آئے گی، اس کے جسم کے اندر سے بھی خوشبو آئے گی۔ یعنی کستوری کی یہ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی خوشبو خود بخود بکھیرتی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے یہاں ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ نیک بندے کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نفع ملتا ہے، اگر کچھ لے یا نہ لے لیکن پھر بھی اس کو نفع ملتا ہے۔ اور برے بندے کی مثال اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک لوہار کی بٹی کی مانند ہے۔ لوہار کی بٹی کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے اور لوہار جب لوہے کو گرم کرتا ہے، جب وہ بٹی چلاتا ہے اس کے اندر لوہے کو گرم کرتا ہے، گرم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو جب ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کی چنگاریاں اڑ اڑ کے جو قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کے کپڑوں کے اوپر آتی ہیں، یا چنگاریاں کپڑوں کے اندر تو نہیں آتی، آدمی الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، لیکن جب تک اس لوہار کی بٹی کے اندر بیٹھا رہے گا اس کے کپڑوں کے اندر
اس لوہا جلنے کی، لکڑی جلنے کی، کوئلہ جلنے کی بدبو آتی رہے، دھوئیں کے اندر مل کر اس کے کپڑوں جب اٹھے گا تو اس کے کپڑوں کے اندر بدبو آئے گی۔ تو یہاں اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بندے کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو کستوری والے کی طرح اس کے اندر خوشبو آئے گی، اور جب برے بندے کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو پھر لوہار کے دھوئیں کی طرح جب وہ اڑ اڑ کے کپڑوں کے اندر آتا ہے تو اس کی بدبو بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اسی انداز میں جب بندہ نیک کے پاس جاتا ہے، نیکوں کے پاس جاتا ہے، نیک محفل کے اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر کرم ہی کرم ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی بندہ جب برے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ برا، وہ شرابی، وہ کبابی، اسی انداز میں وہ عادی مجرم، وہ کیا ہوگا، جب برے بندے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں خود بخود اس کی محفل کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے تم بھی اس طرح کے برے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور یہ جو میرے صادق بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جب تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو جس انداز میں یہ نیک ہے اسی انداز میں تمہیں بھی یہ لوگ نیک کر دیں گے۔ اور نیک آدمی دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچاتا ہے، نیک آدمی ہمیں آخرت کے اندر بھی یہ فائدہ پہنچائے گا۔ دنیا کے اندر اس انداز میں جب وہ نیک آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس آنے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، اس عابد کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم، فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے آسمان کے اوپر اڑ رہے ہیں، اور اڑتے اڑتے وہ نیک بندوں کی محفل تلاش کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ فرشتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جب دیکھا یہاں کا ماحول نورانی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں لوگ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے جو اللہ پاک کا تعریف ہو رہی ہے، اسی انداز میں وہ ایک بندے اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے دوسرے فرشتوں کو آواز دی، آ جاؤ، تم بھی اس طرف آ جاؤ، یہاں کو تمہیں جس کے لیے تم آئے تھے، جس کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تمہارا سارا مقصد یہاں مل جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے چلتے چلتے اس محفل کے پاس آ گئے۔ جب محفل کے پاس آئے تو انہوں نے پوری محفل کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ جب پورے گھیرے کے اندر لے لیا، محفل جب تک چلتی رہی، محفل جب برخاست ہوتی ہے تو یہ نورانی فرشتے آسمان کے اوپر واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے؟ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے، باری تعالیٰ ہم تیرے نیک بندوں کے پاس پہنچے تھے، فلاں جگہ پر باری تعالیٰ تیرے کچھ بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ تیری تعریف کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا، فرشتوں بھی یہ بتاؤ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے آگے سے عرض کی فرشتوں نے، باری تعالیٰ وہ تو سے جنت کے طالب تھے اور جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی، اور جو بندے وہ مجھ سے طلب کر رہے تھے جنت کے بارے میں نے ان کو جنت بھی عطا کر دی۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے، باری تعالیٰ ان بندوں کی تو مغفرت ہو گئی، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کا ارادہ نہیں تھا اس محفل کے اندر بیٹھنے کا، وہ تو کسی کام کی وجہ سے آیا، اور اپنے کام کی وجہ سے جب آیا تو اس نے دیکھا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ارادہ نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، وہ تو ویسے چلتا چلتا بندہ ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہے، وہ بڑا خطا تھا، یعنی بڑا خاطی تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا۔ ایک ہوتا ہے گناہ گار، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ گار۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، وہ گناہ گار بندہ میرے نیک بندوں کی محفل کے اندر آ کر بیٹھا تھا، اس کے اندر آ کر جب بیٹھ گیا
تو میں نے ان اپنے نیک بندوں کی وجہ سے میں نے اس گناہگار کی بھی مغفرت کر دی اور اس کو بھی میں نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو یہ تھا جب دنیا کے اندر نیک بندوں کا بندہ متلاشی ہوتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے یہ میرے نیک بندوں کے پاس آئے تھے، یہ میرے نیک بندوں کے پاس آئے تھے۔ جب میرے نیک بندوں کے پاس آئے تھے تو اللہ اپنے نیک بندوں کے تصدق سے دنیا کے اندر بھی گناہگاروں کے اوپر رحم فرما دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ اسی انداز میں ایک اور واقعہ جو ابھی ابھی میرے ذہن کے اندر آیا، بنی اسرائیل کے اس 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ ابھی میرے ذہن کے اندر آیا ہے، جو کہ میں نے ابھی اس واقعے کو بھی اس ویڈیو کے اندر میں منتقل کر رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام سے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے، اور اس واقعہ کو میں آپ کے سامنے ذرا بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا گناہگار تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، کافر نہیں تھا، ہے مسلمان تھا، لیکن گناہگار تھا۔ تو رب ذوالجلال نے جب اس کے اوپر کرم فرمایا تو اس کا ارادہ بنا، کیوں نہ میں اللہ سے معافی مانگوں اپنے جرموں کی، جو میری خطائیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں۔ اور وہ متلاشی ہو گیا، تلاش کرنے لگا کہ کوئی مجھے راستے کے اوپر چلا دے، کوئی مجھے راستہ دکھا دے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں سے پوچھتا ایک راہب کے پاس جاتا ہے، اور راہب کو جا کر کہا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، اب میرا ارادہ ہے میں اپنے گناہ سے توبہ کروں اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اس راہب نے کہا، جو ایک الگ تھلگ دنیا سے ہو کے اپنی عبادت و ریاضت کر رہا تھا، اس راہب نے کہا، اے اللہ کے بندے تو میری محفل سے نکل جا، تو اتنا گناہگار ہے کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہوں کی وجہ سے رب ذوالجلال میرے اوپر بھی کہیں عذاب نازل نہ کر دے۔ اس کو کہا تو میرے محفل سے نکل جا۔ اس 99 آدمیوں کے قاتل نے جب اتنا سنا اور کہا کہ اس نے کہا تیری مغفرت نہیں ہے کہ اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا، تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ جب اتنا کہا تو اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا 100 کی گنتی کے اندر ایک کی کمی ہے، کیوں نہ میں اس کو بھی پورا کر کے اپنا 100 آدمی کو تو پھر میں قتل کروں نا۔ اس نے تلوار نکالی، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ اسی تذبذب کے اندر وہ اس کی زندگی گزری، اور پھر اس کے دل کے اندر اللہ پاک کی توفیق نے اس کے ہاتھ پکڑا، اللہ پاک کی رحمت نے اس کے اوپر کرم فرمایا، اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اب میں کسی نیک بندے کے پاس جاؤں جو مجھے راستہ بھی دکھائے اور میری مغفرت کے بارے میں مجھے بتائے بھی۔ وہ 100 آدمیوں کا قاتل اپنے گھر سے چلتا ہے، ایک بستی کے پاس پہنچتا ہے، اور یاد رکھنا یہ میری باتیں نہیں، یہ اللہ کے سونے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ آدمی اپنے گھر سے چلا، توبہ کی غرض سے چلا، نیک بندوں کے متلاشی ہو کے چلا، تاکہ مجھے کوئی نیک بندے مل جائیں تو میں ان نیک بندوں کے پاس جاؤں، جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں ان سے پوچھوں کہ اللہ مجھے معاف کر بھی دے گا یا کہ نہیں۔ یاد رکھنا یہ سارا سلسلہ اللہ کے نیک بندوں سے چل رہا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے تصدق سے لوگوں کے اوپر بھی اللہ پاک رحم فرما رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک بستی کے پاس پہنچا، بستی والوں سے پوچھا کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کوئی ایسا راستہ۔ تو ان بستی والوں نے کہا تم ایسا کرو، یہ اگلی بستی ہے وہاں تم چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی راستہ بتا دے، تمہیں کچھ بتا دے۔ وہ 100 آدمیوں کا قاتل، یاد رکھنا یہ 100 آدمیوں کا قاتل بہت بڑا گناہگار ہے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 70 نہیں 80 نہیں 100 آدمیوں کا پورا قاتل۔ وہ چلا اگلی بستی کے اوپر، اور ابھی اگلی بستی سے جب جانے کا ارادہ کیا تو اپنی بستی سے لے کر اس بستی کے اندر چلا، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا،
موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آیا، اس کو پتہ چلا عالم نزاع، اس کے ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے، اور جب اس کی ٹانگوں سے روح نکل، سب سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے سب سے پہلے اس کی ٹانگوں سے روح نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پیٹ کی طرف، پھر سینے کی طرف، اس کے بعد پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ اس نے جب محسوس کیا میری جنگل بیابان ہے، مجھے اس وقت دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، پہچاننے والا بھی کوئی نہیں، جنگل بیابان ہے، اور وہ اس کی جب موت کا وقت آیا تو اس نے تھوڑا سا زمین کے اوپر کھسک کے، تھوڑا سا زمین سے رینگتے ہوئے اپنی کونیاں، اپنا ہاتھ اللہ والوں کی بستی کے اس انداز میں قریب کر دیا۔ جب قریب کیا نا، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جب روح پرواز ہو گئی تو جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والے کہتے باری تعالیٰ یہ بندہ جنتی ہے، فرشتے جہنم والے کہتے تم اس کو جنتی کیسے کہتے ہو، یہ آدمی تو جہنمی ہے۔ اب ان دونوں کی بحث و تکرار ہو رہی ہے۔ جب بحث و تکرار زیادہ شروع ہوئی تو اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں تم کیوں جھگڑ رہے ہو اس آدمی کے بارے میں؟ فرشتے جنت والوں سے پہلے پوچھا تو جنت والے کہتے باری تعالیٰ یہ بندہ ہے تو جہنمی، ساری عمر یہ گناہ کرتا رہا، لیکن باری تعالیٰ یہ اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا، اس لیے اس کو جنت کے اندر جانا چاہیے۔ جہنم والے فرشتے کہتے باری تعالیٰ یہ آدمی ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، باری تعالیٰ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے پھر فرشتوں سے پوچھا جنت والوں سے، اے جنت والوں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو جنت والے فرشتے آگے سے عرض کرتے باری تعالیٰ بندہ تھا تو جہنمی، بندہ تھا تو گناہ گار، ساری زندگی گناہوں کی زندگی اس کی گزری، اللہ بس اتنا دیکھ یہ تیرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا، تیرے نیک بندوں کی محفل کے اندر جا رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم اب ایسا کرو، زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ بندہ اپنی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جہنم کے اندر، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت کے اندر لے جانا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور، چلا تھا چند قدم، زیادہ نہیں، چند قدم چلا تھا، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، ابھی اپنی بستی کے قریب ہے۔ تو جب زمین کی پیمائش ہونے لگی تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین اتنا یاد رکھ تمہیں بنانے والا بھی میں ہوں، تمہیں چلانے والا بھی میں ہوں، اتنا یاد رکھ اب یہ بندہ میرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، یہ گناہگار بندہ میرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا، اے زمین تو اپنی تنابوں کو کھینچ لے، اتنا یاد رکھنا یہ میرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، گناہ گار تھا، توبہ کی غرض سے جا رہا تھا۔ تو زمین نے اپنی تنابوں کو کھینچ دیا اس انداز میں، اور جب فرشتوں نے پیمائش کی تو ایک بالشت یا ایک بالشت ہے، یا یہ ایک بالشت فاصلہ ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گناہگار 100 آدمیوں کا قاتل ایک بالشت اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب یعنی اس کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو آواز آ جاتی ہے، زمین اس فرشتوں کی نے پکارا اے باری تعالیٰ یہ تو تیرے نیک بندوں کے پاس تھا، تو اللہ کی رحمت پکار اٹھتی ہے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دو، چونکہ یہ میرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا نیک بندوں کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہو جاتا ہے، ہمارا جب قرب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک یہ دیکھتا ہے یہ میرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو نیک بندہ کوئی بھی ہو اللہ پاک اس کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے، اور اس کے اوپر جب اللہ پاک رحم فرماتا ہے تو نیک بندے کی اولاد در اولاد کے اوپر اللہ پاک اس نیک بندے کے تصدق سے اللہ پاک اس کی اولاد در اولاد کے اوپر بھی اللہ پاک رحم نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ نیک بندے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ آخرت کے اندر کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اس دن ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین، قرآن کریم ہے، الاخلاء یومئذ، قیامت والے دن ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا، ہر بندہ، اور ہر بندہ آگے سے چلتا ہے، جتنا بھی کوئی دوست ہوگا
دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کہیں مجھ سے آج ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب شفاعت ہو جائے گی تو پھر حکم ہوگا کہ تم دیکھو ذرا. جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے کچھ دوست جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، آتے جاتے تھے، باری تعالیٰ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اللہ پاک فرمائے گا ان کو تلاش کرو. جب تلاش کرتے کرتے جہنم کے دروازے کے اوپر دیکھیں گے تو ان کو پکار کہیں گے تم تو جنت کے اندر چلے گئے، آج ہمیں جہنم گناہوں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر ہیں. تو ہماری بھی سفارش وہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کی سفارش کے لیے اتنا جھگڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ جتنا تم دنیا کے اندر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جھگڑتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ یہ نیک آدمی گناہگاروں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. اللہ پاک فرمائے گا اچھا تم ایسا کرو، تم جس کو جانتے ہو پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکال کر تم جنت کے اندر لے جا سکتے ہو. تو نیک آدمی جب پہنچیں گے نا تو کتنے ایسے لوگوں کو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ان کو لے کر جنت کے اندر. جب ان کو لے کر جنت کے اندر جائیں گے تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب دیکھو جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر، یہ سکہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جس طرح ہمارا یہ روپے پیسہ ہوتا ہے 10 روپے کا 5 روپے کا سکہ وغیرہ. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر بھی نیکی ہے نا اس کو بھی جہنم سے نکالو. جب وہ بھی نکل آئیں گے تو پھر اللہ پاک ان نیک بندوں کو کہے گا جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہے نا ان کو بھی تم جہنم سے نکال کے جنت کے اندر لے جاؤ. تو رب ذوالجلال کے حکم سے یہ نیک بندے اپنے ان گناہگار ساتھیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے. تو پتہ یہ چلا نیک بندہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی نیک بندے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر کرم، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کرم فرمائے گا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کا قرب رب ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.